20 تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 11، سبق نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ مقصد کی جمع ہے جی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات کے بارے میں جان سکیں۔ بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سبق کو پڑھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جب بچوں کا گھروں میں امتحان لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چیز پوچھتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں، ان کی کسی عادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بچہ اگر وہ پراپر وہاں پہ جواب دے دیتا ہے تو آپ بھی سرخرو ہو گئے، آپ کا اسکول بھی سرخرو ہو گیا، سٹاف بھی سرخرو ہو گیا، صرف آپ کی تھوڑی سی کاوش اور جد و جہد سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس سبق کو پڑھانے کے بعد اب وہ اس بچے کے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے۔ سلیبس دے دیا گیا ہے اور اس میں سے تعلم یہ آپ نے نکالنا ہے۔ الفاظ پر اعراب لگا سکیں، الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکیں، مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں، استفہامی کو انکاری جملوں میں بدل سکیں۔ استفہام بیسیکلی جو ہے وہ سوالیہ جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، یا سوالیہ پوچھا جانے والا انداز ہوتا ہے، اس کو انکار کر دیا جانے والا، منع کر دیا جانے والا انداز جو ہے اس میں لکھ سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں، نہیں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ مراد اس سے یہ ہوگی۔ اہم الفاظ جی، انسانیت، اعراب دیے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ شہید، شفیق، یتیموں، تسلیم۔ حاف دیا گیا، حاف جو ہے نا وہ تسلیم، تے پر زبر آ جائے گا، سین کے اوپر جزم آئے گی، اور باقی یہ کے اوپر بھی جزم ہے اور میم کے اوپر بھی جزم ہے، اور شفیق کے کاف کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، باقی فے کے نیچے بھی زیر ہے اور یہ کے اوپر بھی جزم ہے۔ ٹھیک ہے، گنبد خضرا اور خضرا دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے جی۔ خضرا اردو میں ہوتا ہے، خضرا جو ہے وہ عربک میں ہوتا ہے۔ مراد جو ہے وہ کیا ہے، سبز گنبد۔ چلیے متن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ یہ لائن بچوں کو انڈر لائن کروا کے لازمی یاد کروانی ہے۔ آپ نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں، اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ یہ حدیث صحیحہ ہے، اور جس کی عربک بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے۔ یہ جو ہے نا وہ حدیث کا میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر میں آپ کو بلکہ آیا مبارکہ میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حدیث مبارکہ جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ ہے کان خلقہ القرآن، ٹھیک ہے جی، کان خلقہ القرآن۔ کسی جو آپ کے اسکول کے اندر جو اسلامیات کی ٹیچر ہوگی ان کو جو ہے نا وہ آپ مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا نالج ان سے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو لکھ کر بھی سمجھا دیں گی، ٹھیک ہے۔ ویسے کاننا کا جو ہے وہ میں ویسے الگ سے بھی جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے بیان کر دوں اسلامیات کے لیکچر کے اندر۔ میں اس کو کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ اسلامیات کی جب آپ کو 3 کلاس کی اسلامیات پڑھاؤں گا تو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس کے اندر میں آپ کو یہ جو ہے اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دوں اور ساتھ میں لکھ کر بھی سمجھا اور بتا دوں۔ اچھا جی، اچھی بات جو ہے وہ 11 نمبر صفحہ پہ، یعنی جسے آپ نے ٹیچنگ پوائنٹ پہلے پڑھا تھا، معلمانہ نقطہ پڑھا تھا، برائے اساتذہ تھی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔
اس کا آپ چارٹ بھی بنوا کے کلاس میں لگوا سکتی ہیں جی، اس کی ورک شیٹ بنا کے دے سکتی ہیں، اور بچوں سے کوئزز اور بچوں سے اسائنمنٹ بھی کروا سکتی ہیں کہ بیٹا یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر آپ نے اسائنمنٹ بنا کے لانی۔ صفحہ نمبر 12 کے اوپر چلتے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار کہتے ہوتے ہیں اچھے انداز سے ملنے والا، بنا کسی جو ہے نا وہ نکچڑی حالت کے، بنا کسی جو ہے نا وہ یعنی کہ بنا کسی غرور و تکبر کے، مہربان اور شفقت فرمانے والے اور رحم دل تھے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ آپ ہمارے ہاں یہ غلط علام بھی ہو چکا ہے کہ ہم اس کو خصوصیت پڑھ دیتے ہیں، خصوصیت مہمان نوازی تھی، آپ اس میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ کے گھر مہمان بن کے آیا، اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ آپ ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار، فاقہ یعنی کہ بھوکا رہنا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو بچوں سے بے حد محبت تھی، آپ بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگا لیتے، اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے، بکریوں کا دودھ خود دوتے۔ آپ یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے، یہ یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اساتذہ کی جو ہے نا وہ ریسرچ کے لیے، کہ جس نے حضرت حمزہ پہ حملہ کیا تھا نا نیزے کے ساتھ، اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، وہ مسلمان بھی ہو گیا، لیکن وہ جب سامنے آتا تو چچا کی یاد آتی، آپ باقاعدہ رو پڑتے، باقاعدہ آپ کی جو ہے نا وہ چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو جاتے، جو ہے وہ یہ بین والے آنسو بھی نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک ویسے جو ایک تکلیف کا ماحول انسان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر وحشی بن حرب کو فرمایا کہ آپ دور چلے جائیں تاکہ میرے لیے جو ہے نا وہ، پھر حضرت چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو وحشی بن حرب کو پھر جو ہے وہ بعد میں شام کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا، اور وہاں پہ کوئی ڈیوٹی دے دی گئی تھی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قلب اطہر کے اوپر جو ہے وہ جو تکلیف بار بار پیدا ہوتی، چونکہ حضرت حمزہ اور حضرت ابا طالب یعنی حضرت ابو طالب کی بے شمار خدمات ہیں جی اسلام کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کا انکار جو ہے نا وہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی انتہا، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پیچھے کر دیتے، یعنی حضرت جو ہے وہ علی بن ابی طالب کو آپ پیچھے کر دیتے، اور پہلے کھانا بھی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ پیارے بھتیجے جو ہے وہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دیا کرتے۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ دے، صحابی نے حکم کی، تعمیل کی۔ صفحہ نمبر 12 مکمل ہوا جی، آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 13 کے اوپر۔
آپ کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی دونوں جہانوں کا